في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا أليما. حمد و ثنا دلائی اللہ احکم الحاکمین دی ذات پاک ہے. جو پوری کائنات دا خالق مالک رازق اور علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات خاتم النبیین والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے حضرات، دین اسلام چار چیزاں دا نام ہے: عقائد، عبادات، معاملات اور چوتھے نمبر تے اخلاق و آداب. عقائد تو مراد ہر مسلمان دا عقیدہ ہونا چاہیے اللہ تو سوا کوئی الہ نہیں، اللہ تو سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ تو سوا کوئی حاجت روا نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے اور اس دے رسول نے. انہوں کہندے نے عقائد. دوسری چیز ہے عبادات، یعنی ہر مسلمان نو چاہیے وہ عبادت اللہ دی کرے، کسی دوسرے دی عبادت نہیں کیتی جا سکتی. سجود اللہ اگے، رکوع اللہ اگے، دعا اور مناجات اللہ دے اگے کیتیاں جان، اس نو عبادت کہندے نے. یہ سب عبادات دیاں قسماں نے اور یہ صرف اللہ واسطے نے. تیسری بات معاملات. ہر مسلمان نو چاہیے کہ اپنے معاملات نو درست کرے. کسی کو لو قرضہ لے تو اس نو وقت دے نال اس دا قرضہ لٹا دے. مزدور دی مزدوری جو اس دے نال بندی ہے اس نو پوری عطا کیتی جائے. اور کئی بے شمار معاملات نے جنہ دا تفصیل دے نال بیان نہیں کیتا جا سکتا، وقت تھوڑا ہے. چوتھی بات ہے اخلاقیات. اس دا معنی یہ ہے کسی نو ملنا ہے تے ادب نال، کسی نہ گل کرنی ہے تے ادب نال. اخلاقیات دا معنی یہ ہے ہر وہ کم کیتا جائے جڑا شرم و حیا دے نال ہوئے. اخلاق دا معنی یہ ہے کہ انسان پورے دا پورا شرم و حیا دا ڈھانچہ بن جائے،
اگر شرم و حیا نہیں تو سمجھیے وہ دا اخلاق نہیں، اس نے کچھ بھی نہیں سیکھیا، بلکہ میں انج کہاں گا شرم و حیا ہے بندے دے کول تو اس نے پتہ ہے کہ میری ماں ہے، میری بہن ہے، میری بیٹی ہے۔ اگر وہ دے کول شرم و حیا ہے، انہوں رشتیاں دا پتہ ہے، میری خالہ ہے، میرا باپ ہے، میری رشتہ داری ہے، پھر انسان ماں دے رشتے دا بھی تقدس کرے گا۔ اگر شرم و حیا ہے تو پھر بھائی دے رشتے دا بھی تقدس کرے گا، اور تمام چھوٹے اور بڑے دے نال پیار اور عزت اور احترام کرے گا۔ میں اج دے مختصر وقت دے اندر تساں احباب دے سامنے ایک دو باتاں کرنا چاہنا جو معاشرے دی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ سانو زندگی گزار دیاں شرم و حیا دا سامنا اور شرم و حیا کرنی چاہیے، اور وہ کس طرح ہوئے گی۔ میں قرآن پاک دی آیات اور احادیث صحیحہ اور کچھ اسباق نے جو کچھ واقعات نے انہاں دے اندروں بیان کرانگا۔ حیا دا معنی ہے شرم کرنا، شرما جانا۔ حیا اس دا ایک ڈکشنری دے اندر معنی کیتا جاندہ ہے زندگی، یعنی جس دے کول حیا ہے او بندہ جڑا ہے انج سمجھو زندہ ہے، جدے کول حیا نہیں انج سمجھو بندہ مردہ ہے، کیونکہ زندگی دا لفظ بولیا گیا ہے۔ جدے کول شرم و حیا ہے انج سمجھو اس بندے دے کول زندگی ہے، وہ بندہ زندہ ہے، جی رہا ہے۔ اور جس مرد دے کول، جس عورت دے پلڑے دے اندر حیا موجود ہے انج سمجھو زندہ ہے۔ اور جس معاشرے وچ حیا ہے وہ قوم زندہ ہے، انہاں بندیاں دا تسی انج ہی سمجھو کہ جنہاں کول حیا ہے وہ بندے عزتاں انہاں دیاں محفوظ نے۔ وہ بندہ کہد ہے جدے کول حیا نہیں، اور جدے کول حیا نہیں وہ دی اپنی عزت بھی محفوظ نہیں، انہوں کوئی پرواہ نہیں، وہ دے گھر دے اندر کوئی عزت دا کھلارا ڈال رہے ہیں تے اس نو کوئی پرواہ نہیں۔ حیا دا تعلق صرف عورتاں نال نہیں بلکہ اس دا تعلق مرداں دے نال بھی ہے۔ یہ نصف نفس ہوئے گا تے پھر ہی معاملہ چلے گا۔ قرآن پاک دے اندر جتھے اللہ تعالیٰ نے عورتاں نو حکم دیتا ہے، نال اللہ تعالیٰ نے مرداں نو بھی اس بات دا حکم دیتا ہے کہ تسی نگاہ نیچیاں رکھنی ہے۔ آئیے اللہ پاک دے قرآن تے ذرا غور کر دے جانا۔ اللہ رب العالمین نے کی فرمایا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ فرمایا جڑے لوگ چاہتے نے، جنہ لوگاں دی چاہ کی ہے کہ وہ پسند کر دینے، فحاشی نو پسند کر دینے، اریانی نو پسند کر دینے، بے حیائی نو پسند کر دینے، فرمایا معاشرے دے اندر بے حیائی نو پھیلام دینے۔ ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ ایسے لوگوں نو سی دنیا اور آخرت دے اندر عذاب علیم دیاں گے۔ آئیے حضرات، حیا کی چیز ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بھی سننا۔ آپ فرمان دینے الایمان بضع و سبعون او بضع و ستون شعبۃ
فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. فرمایا ایمان دے 70 نالوں زیادہ یا ایک مقام تے فرمایا 60 نالوں زیادہ درجے نے، 60 نالوں زیادہ شعبے نے. فرمایا سب نالوں افضل درجہ، سب نالوں افضل شعبہ کیے لا الہ الا اللہ. جڑا بندہ زبان تو لا الہ الا اللہ کہہ دیندا ہے، عمل کر کے وکھاندا ہے، او دے مطابق زندگی گزاردا ہے، فرمایا سب نالوں افضل درجہ ایمان دا لا الہ الا اللہ دا ہے. نال فرمایا سب نالوں ادنا، سب نالوں کم تر جڑا درجہ ہے او کیے. آقا علیہ السلام فرماندے نے کوئی بندہ رستے دے اندروں کوئی چیز اٹھا دے، کوئی چیز رستہ صاف کر دے، سب نالوں ادنا، سب نالوں کم تر، سب نالوں چھوٹا ایمان کیے کہ رستہ صاف کر دینا. اور اے اللہ ماشاءاللہ ساڑھے کسی اندر بمشکل ہی عادت پائی جاندی ہوئے گی، ہر ایک دے اندر خامی موجود تو انہوں نظر آئے گی. نہیں تے ہے 2-4 دن بعد موسم کھلے گا، رات دیکھنا مغرب تو بعد عشاء تو بعد بازاراں دے اندر دنے بھی راتی کرکٹ کھیلی جاندی. انج ہے کہ نہیں؟ کرکٹ کھیلی جاندی. ایک آدھا ایمان ہے کہ رستہ جڑا وہ صاف کرنے دا حکم ہے تے تسی رستے دے اندر خرابی ڈال کے اور کرکٹ کھیل کے لوگاں دا رستہ بند کرنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب نالوں ادنا، سب نالوں کم تر ایمان کیے کہ رستے نو صاف کرنا. ایتھے جڑا ننگن والے لوگ نے وہ پریشان ہوندے نے، خواتین ہون مرد ہون، ہر ایک دا رستہ بند کرنا اے ایمان نہیں. آئیے حضرات سب نالوں ادنا کیے شعبہ ایمان دا درجہ کیے، سب نالوں کم تر درجہ کیے کہ ایمان دا کم تر درجہ ہے وے. امام کائنات فرماندے نے رستے نو صاف کر دینا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان. حیا کی حیا بھی ایمان ہے. اینج سمجھو جدے کول حیا ہے او دے کول ایمان ہے، جدے کول حیا نہیں او دے کول ایمان نہیں. جدے کول حیا ہے او دے کول ایمان دی دولت موجود ہے. اے صحیح مسلم دی حدیث سنی جے. آؤ میں دوسری حدیث ابن ماجہ دے اندروں پڑھ دیاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے دا سارا دین اخلاق ہے، سارے دا سارا اخلاق جڑا ہے فرمایا او شرم و حیا دے اوپر ہے. سارا اخلاق کیے بندہ اتنی دیر تک کامل مومن نہیں بن سکتا جتنی دیر تک وہ دے اندر اخلاق نہ آ جائے. اخلاق کدوں آئے گا؟ جدوں بندے دے اندر حیا آئے گی. آئیے حدیث نمبر 3 سنیے، صحیح البخاری دے اندر ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کر دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا گزر ہویا. ایک انصاری صحابی ایک آدمی جڑا ہے وہ اپنے ایک بھائی نو دعوت دے رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، اس نو او واز کردہ پیا ہے. تے کی کہہ رہے ہیں؟ اپنے بھائی نو کہندا ہے شرم کریا کر، حیا کریا کر. اینج کر کے نا اپنے بھائی نو او دعوت اور اس بھائی نو اپنے نو سمجھا رہے ہیں، شرم و حیا دا سبق دے رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جدو گزر ہویا نا آپ نے فرمایا دعہو، اوے پیارے اینو چھڑ دے، میں اینو سمجھانا، میں اینو دسنا کہ حیا کنو کہندے نے. تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ. آقا فرماندے نے او پیاریا حیا ایمان دے اندروں ہے. جس بندے کول ایمان ہے او دے کول حیا ہے. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک اور فرمان سننا، آپ فرماندے نے بل هو الدین کلو، حیا تے
پورے دا پورا دین ہے، پورا دین حیا ہے۔ جدے کول حیا نہیں او دے کول دین نہیں، جدے کول حیا نہیں او بے دین آدمی جے، اوے او بندہ دیندار نہیں جے۔ حیا ہونا ضروری ہے۔ اور آؤ میں قربان جاواں، انج نہیں سمجھ آئی، اے سنو ذرا ایک اور حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ آقا فرماندے نے ان اللہ حی کریم، فرمایا لوگو میرا اللہ جڑا ہے او حیا دار ہے، اللہ حیا والا ہے، اللہ حیا نو پسند کردا ہے۔ آؤ نا میں قربان جاواں، اللہ رب العالمین خود جڑے نے او بھی جڑے نے حیا والے نے، شرم و حیا والا میرا اللہ ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک دے اندر آندا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ خود بھی حیا والا ہے تے حیا والیاں نو پسند کردا ہے۔ حیا والا ہے اللہ، شرم والا ہے اللہ، عزت والا ہے اللہ، غیرت والا ہے اللہ، جلال والا ہے اللہ۔ آگے نہیں سمجھ آئی، آگے چلو۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کر دینے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی بیان کر دے، نبی پاک انہیں حیاء والے سن، اینا حیا کہندے نے کمواری لڑکی دے اندر نہیں جنہ حیا رسول اللہ دے اندر سی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عورت آئی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے کول، آپ دے کول آ کے اسلام دے متعلق مسائل پوچھنا شروع ہو گئی۔ آپ دے کولوں مسئلے پوچھ رہی ہے، اور تھوڑی دیر بعد اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو کہنے لگی، اللہ دے رسول میں اسلام قبول کرنا چاہنی ہاں۔ اپنا ہاتھ اس نے آگے بڑھایا، جدو ہاتھ اگے کیتا نا تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاتون اپنا ہاتھ پیچھے کر لا، میں اللہ دا رسول اللہ دا نبی کسی غیر محرم عورت دا ہاتھ دیکھن واسطے بھی تیار نہیں۔ ایتھے بیتاں ہی تاں ہوندیاں نے جنی دیر تک او کنے دن بابا جی دے کول نہ رہا ہے، رات بھی ہوتے رہنا دن بھی رہنا، اور پھر جناب اس تو بعد بابا جی دی لتاں بھی کٹنیاں اور انہاں دی خدمت بھی کرنی۔ اور بلکہ تسی ویکھدے ہو میڈیا دے اوپر جو ویڈیوز نے کہ سب بابا جی اور خاتون ننگے جس ننگے منہ اور ننگے جناب سر بابا جی دے نال اور ڈانس کر رہے نے اور ناچ رہے نے۔ ایک ہی ہے جی اے بابا جی دی ہاتھ بیعت کرن گئیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حیا والے سن۔ آئیے اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کر دیا نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کسی غیر محرم عورت نو چھویا ہی نہیں، کسی غیر محرم عورت نو ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ آئیے ذرا قرآن پاک تے بھی غور کر دے جانا، اللہ پاک نے کی فرمایا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ پاک فرماندے نے ایسے لوگ جڑے بے حیائی نو فحاشی نو پسند کر دے نے، اللہ پاک فرماندے نے دنیا اور آخرت دے اندر اسی انہاں نو عذاب علیم دیاں گے، دردناک عذاب دیاں گے۔ آئیے حضرات شرم و حیا دی گل ہو رہی ہے، میں شرم و حیا دی گل کردیاں اے بھی تواڈے سامنے گل کرنا دیاں جڑی گل اللہ دے قرآن نے بیان کیتی ہے۔ ایک کن نے بیان کیتی ہے؟ رب رحمان
قرآن نے بیان کیتی ہے تے سچی گل بیان کیتی ہے۔ اس واقعہ تے غور کرنا، دو جوان لڑکیاں انج کر کے قرآن نے انہاں دی تصویر کشی کیتی ہے۔ فرمایا ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امۃ من الناس یسقون ووجد من دونہم امرأتین تذودان قال ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الریاح وابونا شیخ کبیر۔ اللہ فرماندے نے جناب موسیٰ علیہ السلام انج کر کے نا مصر چو نکلے نے تے مدین جا رہے، مدین ایک کنویں تے انہاں دا ٹھہراؤ ہویا، دیکھ دے کی نے لوگ آ رہے نے پانی بھر دینے پہ اور اپنے جانوراں نو پانی پلا کے تے جائی جا رہے نے، تے دو خاتون دو لڑکیاں انج کر کے او دور ایک سائڈ تے کھڑیاں نے، اپنی باری دا انتظار کر رہیاں نے۔ اے او لڑکیاں کسی اللہ دی قسم کالج نہیں پڑھیاں، کسی یونیورسٹی دے اندر نہیں پڑھیاں، انہوں نے کتی ڈگری نہیں حاصل کیتی، ان پڑھ لڑکیاں، لیکن انہوں نے بھی پتہ ہے کہ مردہ دے نال رل کے کم نہیں کریدا۔ اور میں قربان جاواں جتنی دیر تک او مرد پانی بھر دینے پہ اے لڑکیاں اے جوان لڑکیاں اپنے سائڈ تے کھڑیاں نے، انہاں دا روزانہ دا معمول ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جدوں دیکھیا تے ویندے کی نے او لڑکیاں سائڈ تے کھڑیاں نے، موسیٰ علیہ السلام انہاں دے کول جاندے نے، جا کے پوچھ دینے قال ما خطبکما، اے بہنوں کی وجہ ہے تسی ایتھے کھڑیاں ہو؟ انہوں نے کیا لا نسقی حتی یصدر الریاء وابونا شیخ کبیر، اے ساڑے جانور نے، اے ساڑیاں بکریاں نے، اسی پانی انہوں نہیں پلا رہیاں، اسی اپنی باری دا انتظار کر رہیاں ماں، جدوں ساڑی باری آئے گی اسی پانی پلاواں گیاں، لیکن جدوں ساڑی باری آندی اتنی دیر تک پانی ختم ہو جاندہ ہے۔ تے وجہ کی ہے یہ نوبت کیوں آئی ہے؟ ساڈا باپ بوڑھا ہے، ساڈا باپ چل کے آ نہیں سکدا، ساڈا باپ بکریاں چرا نہیں سکدا۔ اللہ جس وقت اے بکریاں نو جناب موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، اے جناب موسیٰ پیغمبر نے پانی دا ڈول باہر نکالیا، انہاں لڑکیاں دے جڑے جانور سن انہاں نے پانی پیتا، پانی پی کے سیراب ہو کے جانور واپس گھر جا رہے نے۔ جدوں گھر پہنچے نا تے باپ بڑا غیرت مند ہے، اللہ جدوں باپ نے ویکھیا کہ میریاں بیٹیاں وقت تو پہلے آ گیاں نے، باپ نے جاندے پوچھنا شروع کر دیتا، او میری بیٹیوں کی وجہ اج تسی وقت تو پہلے بھی آ گیاں ہو، آئیاں بھی وقت تو پہلے ہو تے نالے تالے جانور جڑے نے اگے نالوں بھی زیادہ رجے ہوئے نظر آ رہے نے، کی وجہ ہے؟ غیرت مند باپ دھیان رکھدا ہے، نظر رکھدا ہے، انہوں پتہ ہوندہ ہے کہ میری بیٹی دا ٹائم کی ہے، انہوں لیانا کدوں ہے، انہوں چھڑنا کدوں ہے، او دے معاملات کی نے انج نہیں ہوندہ۔ اور جدوں باپ غیرت مند دے گھر دے اندر بیٹھے پوچھ رہے بیٹی دسنا اینی جلدی تسی کیوں آ گئیاں ہو؟ تے بیٹیاں نے پھر ساری گل سنائی، ابا جی اسی اتھے پانی پلان واسطے کھڑیاں ساں تے ایک نوجوان لڑکا اے آگے بڑھے ہے، انہیں پانی ساڑھے جانوراں نو پلا دیتا ہے، اسی پانی پلا کے تے واپس آ گئیاں ماں، اس واسطے جلدی ہو گئی ہے۔ تے باپ نے دوماں دمدروں ایک نو پیجیا تے جا بیٹی اس نو بلا کے لے آؤ۔ گھر دے اندروں ایک بیٹی نکلی ہے، جدوں گھروں نکلی اللہ نے او دا قرآن دے اندر ذکر بیان کر دیتا، سبحان اللہ۔ او بیٹی گھروں نکل دیئے، کس طرح نکلی؟ فرمایا فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاءہ وقص علیہ القصص۔ جس وقت کرو نکلیاں تے قربان جاواں اللہ نو دی چال دی تورے نہیں پسند آئی، فرمایا احداہما تمشی علی استحیاء، اللہ ساڑھے دل دے اندر ایک بات پیدا ہوئی ہے
کہ وہ کلی لڑکی گھروں نکلی پردہ کر کے نکلی سی یا کس انداز نہ نکلی سی، انہیں برقع پایا سی یا انہیں چادر لئی سی، انہیں گھونگھٹ کڈیا سی، اللہ کس طرح نکلی؟ فرمایا میں گل مک دی مکا دیتی ہے، تمشی علی استحیاء قالت ان ابی، او جدوں گھروں نکلی تے حیاواں نال نکلی، او لڑکی دا نکلنا او دا چلنا مینوں اینا پسند آیا ہے، میں رہندی دنیا تک قیامت تک اپنے قرآن دے اندر انہاں لفظاں نوں لکھی دیتا ہے، قیامت تک لوگ پڑھتے رہن گے انہاں لڑکیاں دا ذکر اور تذکرہ۔ اے خاتون سن، اے خاتون نے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے جدوں جناب موسیٰ علیہ السلام نکلے نا واپس، اس لڑکی نے جدوں لے کے جا رہی ہے تے موسیٰ علیہ السلام اس خاتون دے نا پیچھے پیچھے جا رہے نے، اور لڑکی پیچھے وے تے جناب موسیٰ علیہ السلام پیچھے نے، اور لڑکی اگے وے تے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بی بی تو پیچھے آ جا، میں آگے چلنا وا تے جس جگہ تو میں بھلاں گا تے پتھر پکڑ کے تے پھینک دی جائیں، مینوں راہ دا پتہ چل جائے گا۔ اور حیا والے انسان نہ خاتون دی آواز سننا پسند کر دینے اور نہ او دا لباس اور او دا چالنا چلنا چال پسند کر دینے، اور جس طرح خاتون حیا والی اور عزت والی شرم والی ہونی چاہیے، مرد نو بھی چاہیے وہ بھی اپنی آنکھاں دے اندر، اپنے دل دے اندر اور اپنے دماغ دے اندر شرم و حیا پیدا کرے۔ آئیے میں قربان جاواں جڑی بات میں سمجھانا چاہ رہا ہاں، اے جے مومن مسلمان عورتاں جنہاں دا ذکر اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک دے اندر کیتا ہے، آئیے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا دا بھی ذکر تہاڈے سامنے پیش کر دیاں۔ اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کر دیاں نے جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا روضہ پاک جدوں مسجد نبی دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر مبارک بنی ہے، میں نبی پاک دے کول آیا جایا کر دی سا آپ دے حجرہ پاک دے اندر، فرماندیاں نے جدوں میرے باپ ابو بکر جدوں مدفون ہوئے نے اس تو بعد میں تھوڑا خیال کرنا شروع کر دیتا، کدی پڑھدا کدی سر تو دوپٹہ اتر بھی جانا، میں اتنا غور نہ کرنا کہ چلو میرے ابو دی قبر ہے۔ آندیاں نے جدوں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا جدوں روضہ پاک بنے قبر بنی ہے، اماں جی فرماندیاں نے اس تو بعد میں اج تک جتنی دیر تک زندہ رہی ہاں اپنے سر تو دوپٹہ نہیں اتاریا۔ اور قبراں والیاں کولو پردہ کیتا جا رہا ہے، حیا کیتی جا رہی ہے، ایتھے ننگے منہ ننگا سر اور جناب بازاراں دے اندر گھوم رہیاں نے۔ ایک آدھا انسانیت کوئی پوچھ لے کوئی کہہ دے اگوں کہہ دینا لو جی پردہ تے دل دا پردہ ہے، انہاں مولویاں نوں پتہ نہیں کی ہو گیا ہے، پردہ تے دل دا پردہ ہے، اور دل دا پردہ انہاں دا بھی سی۔ اما جی ام سلمہ رضی اللہ عنہا نبی پاک دی زوجہ ہے، اما جی فرماندیاں نے میں نبی پاک دے کول کھڑیاں، ایک صحابی نبی نے میں اپنے معمولات دے نال اپنے شور نہ کھڑیاں، نبی پاک نہ گل کر رہیاں، نبی نہ صحابی آ گیا تے آپ نے فرمایا ام سلمہ پردہ نہیں کر دی، یا رسول اللہ نبی نے فرمایا تو تے نہیں نبی نہیں، او نبی نے تو تے پردہ کر۔ اس قدر پردہ ہے اسلام دے اندر۔ آج کی بنا پڑھے لکھے ملحد قسم دے بڑے بڑے جناب پروفیسر اور ڈاکٹر پیدا ہو گئے، انہاں کہنا شروع کر دیتا جی پردہ تے چہرے دا نہیں پردہ جسم دا پردہ ہے۔ حضرات آئیے جدوں اسلام دین دے اندر پردہ آ جائے گا شرم و حیا آئے گی، اللہ دی قسم ہر قسم دے گناہ جڑے نے دفن ہو جان گے۔ اس شرم و حیا دی وجہ نال اللہ پاک دیاں رحمتاں دا نزول ہو جائے گا۔ آئیے شرم و حیا دا سبق سن رہے ہو، میں شرم و حیا دا سبق سنا دیا ایک حدیث پاک صحیح البخاری دی بیان کر دیا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کر دینے انج کر کے اپنے شاگرد انہاں دا جنہاں دا نام عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ اپنے شاگرد نوں آندے نے اور پیارے عطا اے فلانا جیڑا گھر ہے اس گھر دے اندر رہن والی خاتون نو نبی پاک نے جنتی قرار دیتا ہے، اے خاتون جنتی ہے تے او عطا بن ابی رباح شاگرد کہن لگا تواڈے کول کی گارنٹی ہے؟ فرمان لگے ایک دن میں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ہی بیٹھا سا، اے خاتون آئی آن کے کہن لگی اللہ دے محبوب
محبوب پیغمبر جی میرے واسطے دعا کر دو، اللہ دے محبوب جی میرے واسطے دعا کر دو، تکلیفاں تے بیماریاں نے گھیرا پایا ہوا ہے، مینوں مرگی دا دورہ پیندا ہے، اللہ دے محبوب جی دعا کر دو اللہ شفا عطا فرما دے۔ آپ نے فرمایا بی بی دو گلاں نے، اگر شفا چاہنی ہے میں اللہ کو تیرے واسطے شفا دی دعا کر دینا، اگر تو اس بیماری تے صبر کریں گی تے میں تینوں گارنٹی دینا اللہ اے دے بدلے تینوں جنت عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اے نا بی بی نے ویکھو کنا سونا سودا کیتا ہے، کہن لگی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے میں اس بیماری تے صبر کراں گی، بس ٹھیک ہے۔ اے گل کر کے نا وہ چلی گئی، تھوڑا جہا دور گئی پھر واپس آ گئی، واپس آ کے نا اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو کہن لگی اللہ دے محبوب جی او گل اپنی جگہ تے وے، لیکن میں تواڈے کولو ایک درخواست کرنی آ، اللہ کولو دعا کر دو، جس وقت مینوں مرگی دا دورہ پے تے اللہ میرے پردیاں دی حفاظت فرما دے۔ سبحان اللہ۔ کہن لگی جدو مینوں مرگی دا دورہ پیندا ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینوں نہیں پتہ چلدا، میرا سر ننگا ہو جاندا ہے، میرا چہرہ ننگا ہو جاندا ہے، میرے ہاتھ پاؤں ننگے ہو جاندے نے، اللہ دے رسول مینوں صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں چلدا تے میں تواڈے کولوں اس واسطے پلٹ کے آئی ہاں، اللہ کولوں دعا کر دو اللہ میرا اس موقع تے میرے پردے دیاں حفاظتاں فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اور بیمار عورت مرگی دا دورہ پیندا ہے، ایتھے مرگی دے دورے نہیں پیندے بلکہ مرگی دے دورے پواندیاں نے۔ میں حیران ہاں، تسی بھی ویکھدے ہو اسی بھی ویکھنے ہاں، بازاراں دے اندر محجلساں دے اندر شادیاں دے اوپر اللہ دی قسم پتہ ہی نہیں چلدا ہے مسلمان دی عورت ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بہو ہے یا کسی اور دی ہے۔ اور کل 2-3 دن تو پہلے جڑا ساڈے نال تے چلو اس لڑکی نے غیرت دا مظاہرہ کیتا ہے، حیا دا مظاہرہ کیتا ہے، اس لڑکی نو سلام پیش کرنے آ، او کالج دا یونیورسٹی دی لڑکی اور بیٹی اللہ تعالیٰ انہیں دی حفاظت فرمائے، اس لڑکی نے حیا اور سبق دے دیتا ہے مسلمان دی بہن بیٹی نو کہ کالج دے اندر پڑھدیاں ہویاں بھی پردے دا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس نے کہا میرے جسم دے ٹوٹے بھی کر دو، میں اپنے جسم تو برقع نہیں اتاراں گی، اپنے جسم تو نقاب نہیں اتاراں گی۔ ایسا ایمان دعا کرو اللہ ساڈیاں بیٹیاں نو بھی عطا فرما، اللہ ساڈیاں بہناں نو بھی ایسا ایمان نصیب کر دے، اللہ تعالیٰ سانو بھی ایسا حیا اور غیرت نصیب کر دے۔ آئیے اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہے ہیں، فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ فرمایا جڑے لوگ پسند کر دینے برائی نو پسند کر دینے، بے حیائی نو پسند کر دینے، فحاشی نو پسند کر دینے، بے پردگی نو پسند کر دینے، جڑے لوگ گناہ نو پسند کر دینے، اللہ رب العالمین فرماندے نے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، آخرت ہی نہیں صرف فرمایا دنیا دے اندر بھی انہاں نو عذاب علیم جے، بڑا دردناک عذاب جے۔ حیا پیدا کرو اپنے جسم دے اندر، حیا پیدا کرو اپنی اکھاں دے اندر، غیرت پیدا کرو اپنے جسم دے اندر، غیرت پیدا کرو اپنی اکھاں دے اندر۔ تیری حیا ہونی چاہیے اکھاں دے سامنے، میرے سامنے کھڑی ہون والی میری بہن ہے، میری بیٹی ہے، میرا بہو ہے، اے تیرے اندر غیرت پیدا ہونی چاہیے۔ اللہ دی قسم جدوں بندے دے اندر حیا آ جاندی ہے پھر وہ سارے رشتیاں دا تقدس، سارے رشتیاں نو مقدس سمجھدا ہے۔ جدوں حیا نہیں رہندی پھر تسی معاشرے دے اندر دیکھ دے ہو کہ جناب باپ بیٹی نو پہ گیا ہے، بھائی بے بہن نو پہ گیا ہے، باپ جڑا ہے بیٹی نو، اور تسی ویندے ہو سسر بہو نو۔ اے سارے رشتے کدوں نے؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، اے ادو ساریاں بے حیائیاں آندیاں نے جدوں انسان دے اندر حیا نہیں رہندی، غیرت نہیں رہندی۔ جدوں حیا آ جائے پھر ایمان آ جاندے، جدوں ایمان آ جائے پھر بندہ مسلمان بن جاندے، پھر بندہ ایماندار بن جاندے۔
آئیے آخری باتاں سنا کے اپنی بات نو ختم کرنا. معاشرے دے اندر بہت زیادہ شکلاں اور بڑے زیادہ بے حیائی دے پروگرام تسی ویندے بھی ہو تے تشکیل بھی دیتے جا رہے نے. لیکن میں دو چار دی تواڈے سامنے نشاندہی کر کے اپنی بات نو ختم کرنا. اللہ رب العالمین دے قرآن دی آیت تے ذرا غور کرنا. اللہ پاک فرماندے نے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن. اللہ فرماندے نے محبوب انہاں نو کہہ دے میں رب حرام اس بات نو اللہ حرام سمجھدا ہے، فحاشی نو، بے حیائی نو. فرمایا اللہ حرام سمجھدا ہے اس انہاں چیزاں نو، فحاشی ظاہری طور تے ہوئے، باطنی طور تے ہوئے، فحاشی ہے، بے حیائی ہے. اور اسی حوالے دے نال 2-3 دن بعد 14 فروری دا دن آ رہا ہے جس نو محبوبہ دا دن کیا جاندہ ہے. اللہ اکبر. اے مسلمان نے جس دن عاشق و مشوقی والے کام کیتے جاندے نے، 14 فروری والے دن کسی دی بہن بیٹی نو پھول پیش کیتا جاندہ ہے اور اے سمجھدا ہے کہ اے میں صرف کسی دی بیٹی نو پھول پیش کر رہا ہاں تے میں بڑا اچھا کام کر رہا ہاں، اور تینوں سمجھ نہیں، تینوں پتہ نہیں کہ دنیا مقافات عمل ہے. کل تیری باری آئے گی، تیری بیٹی نو، تیری پوتی نو، تیری پرپوتی نو کوئی نہ کوئی پھول دین واسطے اٹھے گا. تو آج کسی دی بیٹی نو، آج کسی دی بہن نو پھول پیش کرنا ہے اور بے حیائی والے کام کرنا ہے، اور ایک کل تیرے اندر بھی پیدا ہوئے گا. اور یاد رکھنا اے جتنے بے غیرت قسم دے لوگ تانوں نظر آتے ہیں، کوئی بغیرت بندے دے کوئی سنگ نہیں ہوندے، کوئی بندہ سپیشل ہوئے کہ یہ دو سنگ ہونی یا انہوں دی نشانی ہوئے کہ یہ بغیرت ہے. اور یہ جڑا بغیرت ہے وہ دیاں اکھاں دیاں بھی دو نے، کان دے بھی دو نے، ہونٹ دے بھی دو نے، دند دے بھی 32 نے، اکھاں دیاں بھی دو نے. بغیرت کوئی دوروں نہیں پہچانے جائے، پتہ چل جاندہ ہے وہ دیاں عمل تو وہ دے کماں تو پتہ چل جاندہ ہے بندہ غیرت مند نہیں. بے غیرت آدمی ہے، دیوس ہے وہ بندہ جڑا بندہ اپنے معاملات نو درست نہیں کردا. حضرات آئیے غور کیجئے، بچئے فحاشی تو، عریانی تو، بے حیائی تو، ان تمام کماں دا بائیکاٹ کیجئے اور ایسے کماں تو اپنا اور اپنے بچیاں نو بچائیے. اور اللہ دی عزت دی قسم پھر دنیا آسانی نال گزر جائے گی. نہیں تے اللہ دی طرفوں اعلان کیے بلا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ وفی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. میں بڑے نمازی ویکھے نے، بڑے حاجی ویکھے نے، بڑے بڑے جناب لوگ دیکھے نے، بڑے قاری دے ملہ تے بڑے مولوی دیکھے نے، انہاں دے گھراں دے اندر پردہ نہیں جے، انہاں دے گھراں دے اندر مخلوط نظام جے. انہاں دیاں شادیاں دیکھ لو، انہاں دیاں غمیاں دیکھ لو، انہاں دے معاملات دیکھ لو. جناب صرف مسجد دی حد تک میں اور تسی نہیں رہا گے، اپنے گھراں دے اندر اپنے معاملات سانو درست کرنے پڑیں گے، کیونکہ قیامت والے دن انہاں گلاں دا اللہ دے ہاں کھڑے ہو کے حساب و کتاب دینا پڑے گا. آئیے اللہ پاک دے قرآن تے غور کرنا. آج اس آیت پاک نو یاد کر کے لے جاؤ. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جدو ویکھو بے حیائی دا پروگرام دیکھو، فحاشی دیکھو، ادو اس آیت نو اپنے ذہن دے اندر لے آؤ کہ قیامت والے دن بھی اور دنیا تے اللہ دے ہاں دردناک عذاب ہے. عذاب دیاں رب دیاں بڑیاں صورتاں جے، اللہ بڑے بڑے طریقیاں نال بندے نو پکڑ دے. آئیے حضرات بچ جائیے، آج موقع ہے. دنیا دے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے سارا شیطانی کام ہو رہا ہے، شیطان نو راضی کیتا جا رہا ہے. شرم و حیا دا تواڈے سامنے سب باتاں کیتیاں نے، انہاں دا مقصد اے وے کہ اسی اور تسی دے اوپر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت نو بہتر بنائیے.
اور آئیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر تمام نو عورتاں نو بلکہ خواتین نو اس بات دا اللہ نے حکم دیتا ہے کہ اگر تسی چاہندیاں ہو کہ حیا دی چار دیواری دے اندر رہیے تے پھر او معاملہ گھر ہے، گھر دے اندر ٹکیاں رہو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ فرمایا اپنے گھراں دے اندر ٹکیاں رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى میری ماں بہن بیٹی اللہ کہندا ہے کہ اس طرح نہ باہر نکلو جس طرح جاہلیت والیاں عورتاں نکلیا کردیاں سن. انہاں دا نکلنا کس طرح دا ہوندا سی؟ او منہ دے اوپر کریماں لگا کے، منہ دے اوپر لپسٹک لگا کے، منہ ننگے کر کے، اپنا سر ننگا کر کے، جسم دے اوپر لباس گندا پہن کے اور طرح طرح دیاں فیشن کر کے گھروں نکلیا کردیاں سن. اللہ نے ایسیاں عورتاں دے بارے فرمایا ہے جاہلیت والیاں عورتاں نے. اللہ نے مسلماناں نو کی حکم دیتا ہے؟ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اللہ نے اپنے محبوب نو کی فرمایا ہے؟ فرمایا محبوب جی اپنیاں بیویاں نو کہہ دو، اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دو، مومناں دیاں عورتاں نو کہہ دیو جدوں گھروں نکلن تے کی کرن پلا منہ ڈانپن. کی فرمایا ہے؟ اپنا منہ ڈانپن، چہرہ نو ڈانپن، سر ڈانپن، حجاب کر کے، اوڑھنی فرمایا کر کے گھروں نکلن. اور جس وقت قرآن پاک دی آیت پاک نازل ہوئی ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء دے وقت انج کر کے اعلان کیتا ہے مدینے دیاں خواتین جڑیاں نے انصار و مہاجرین، حدیث پاک دے اندر آندا ہے پوری رات خواتین نے چادراں بنانیاں شروع کر دتیاں، پردہ سینا شروع کر دیتا. صبح فجر دی نماز ہوئی، ساریاں خواتین پردہ کر کے مسجد دے اندر آ رہی ہیں. وہ آندھی میرا ساہ گھٹدا ہے، ساہ گھٹ ہی نہ جائے، آندھی ساہ گھٹدا ہے، میری زندگی تنگ ہے. بلکہ جڑا خاتون عورت پردہ کر دی وہ دے بارے مذاق کیتا جاندہ ہے، انہوں تنز کیتی جاندی ہے، وہ دے بارے آوازاں کسیاں جاندیاں نے. باز آ جاؤ اللہ دے عذاب کولوں، اللہ دی پکڑ کولوں. ایسیاں خواتین اور ایسے مرداں دے بارے اللہ رب العالمین نے برملا طور تے فرما دیتا ہے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. دنیا اور آخرت دے اندر دردناک عذاب دیاں گا، بڑا سخت قسم دا عذاب دیاں گا. اللہ فرماندے نے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ ہی جاندا ہے کسے نو نہیں پتا او میں عذاب کیسا دیاں گا. بڑا سخت عذاب جے. اس گناہ کو لو، کبیرہ گناہ کو لو بچ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑی خاتون اکیلے بیٹھ کے خلوت نشینی دے اندر بیٹھ کے کسی غیر محرم مرد نال باتاں کر دیے، فرمایا او دے اوپر اللہ دی لعنت برس دیجے. اور غیر محرم عورت جیڑی ہے او دے کولو بچ کے رہنا چاہیے. اللہ رب العالمین کولو دعا ہے الہ العالمین اللہ جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر منوں اور تہانوں سب نو اس دے اوپر عمل کرنے دی اللہ سانو سب نو توفیق عطا فرمائے. جو کمیاں کوتاہیاں نے الہ العالمین اللہ اپنی رحمت دے نال دور فرمائے. اللہ رب العالمین اللہ ساڈا سب دا خاتمہ بالایمان و بالقرآن فرمائے. الہ العالمین اللہ سانو صحیح معنی دے اندر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمودات تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر